ایک اینیمل سے جوڑیے، کیونکہ شیو جی کے بارے میں ایک بل بولا گیا ہے، ان کو ایک ہاتھی بولا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو برا نہیں لگا؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے نا منویندر بھائی. ٹھیک ہے منویندر بھائی، آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ، آپ آخری بار آئے تھے، آپ سے اجازت لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھیا، تھینک یو، دھنیہ واد. جی چلے گئے. اب دیکھیں، میں نے شیو جی کی بات کی ہے. شیو جی کے ٹوٹے ہوئے ڈمرو کا مڑکا، آئے مڑکا. کیوں بھائی سناتری ہو؟ آواز حق وہ لڈو ہے، جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. اچھا کیا اس طرح رہے ہیں نہ دیکھو جیسے ویورشپ ایک بندہ بھی نہ دیکھ رہا ہوگا، سناتریوں کی ٹلی ٹنیوں کی ایسے ہی بجائیں گے. بے فکر ہو جاؤ، ایک بندہ بھی نہ دیکھ رہا ہو. ہم بندوں کو دیکھ کے کرتے ہیں، کمال ہے سر. سمجھے ہی نہیں، پھر ہمیں سمجھے ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا جی، ڈس بلیور کر کے کوئی دوست آئے ہیں جی بھیا. Sorry, I don't speak Urdu. آواز آ Do you رہی ہے guys بھیا speak کی؟ English? Can you guys hear me? ہاں یس وی Yes, کین yes, ہیئر we یو. اچھا مجھے نہیں I آ رہی. I'm don't sorry. speak Urdu. Is English okay? جی جی بولے بولیں. No, I don't speak Urdu. Is English okay or? Sorry, he can't hear you. Amir is English speaking guest, but Amir can't hear you. But go ahead, please. I'm sorry Is for that. that I'm okay? very sorry for that. English Please is carry okay on or with no? Sam Stalin bhai اور کیسر احمد راجہ صاحب. They can deal. Yes, sure. Go Yes, on, you mate. can continue, please. Okay. So I don't. I want to make sure I'm understanding the purpose of this channel correctly. You guys are talking to non-Muslims, right? And what is the اچھا topic انگلش، specifically? ایک منٹ میری بات سنیں. سوری میں روک رہا ہوں. انگلش چینل جو ہے نا یہ نہیں ہے، یہ اردو ہندی. میں سوری بات ہوگی، میں نے بعد میں سوچا ہے کیونکہ پھر میں دیکھتا ہوں ہم نے اس کو اردو اور ہندی رکھنا ہے صرف خالص. آئی ایم سوری فار دیٹ. ڈس بلیور آئی ایم ریئلی Amir سوری، bhai, اپالوجیز. ان کو ہم نے شروع کرایا ہے تو کم سے کم سوال لے لے ان کا، اگر آپ کی اجازت ہو تو. کیسر بھائی نہیں، کیسر بھائی سوری، کیسر بھائی سوری. Okay. Okay, So no first, problem. That's first what of I all, was first of all, disbeliever brother, please tell us that are you a non-Muslim or Yes, atheist yes. or I'm not agnostic a or Muslim. Hindu? I'm not a Muslim. I'm Whatever an he Indian. is, Sam bhai, whatever he is, doesn't matter. So Disbeliever. we only Sorry, if I may yes. explain, I think there is a communication problem between you and the actual host of No, the he's stream, saying which this is. is an only Urdu channel, right? So I That's what he's understand. saying. Yeah. Yeah, So I I'm think I sorry, thought I. myself and Yeah, Sam, no we are also problem. That's guests why I today, was so we asking at wanted. first if it's okay So, because I Thank don't speak. you. yeah. Thank you Okay. so much. But Thank I you so also much. do streams on other days, and we have I think 5 to 7 streams overall. So if you want to join in any other where we don't have that restriction, you'll be more Yes. than welcome. Definitely. Okay. I'll be Thank you. looking forward. Thank you, Okay. disbeliever. You can join Kaisar bhai, or you can join either of them, like Mufti Yasir Waidi sahab and Okay. Kaisar bhai. Thank you. Sure. اصل میں مجھے وہ ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں، وہ میں خالص اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں اردو اور ہندی. آئی ایم ریئلی سوری کیسر بھائی، آئی نو کہ آپ نہیں صحیح بھائی، آپ کا گھر ہے. تھینک یو. ایشو تھوڑا ہے. سا ماحول کو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، تھوڑا سا ماحول کو منور نہ کر لیا جائے. اسلامک اسٹوڈنٹ آئے ہیں، تھوڑا سا کلام سنتے ہیں. بالکل بالکل آ رہا ہے. میرے جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم میں جان بھر دیں آج کے اسلامک اسٹوڈنٹ بھائی، ہم فریش کریں. آپ نے ہی جان نکال لی ہے، سناتنی ہوگی، اب کیا کریں گے. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عجب لطف اس طرح جینے میں ہے، ایک عجب لطف اس طرح جینے میں ہے. میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے. موت آئے دیار نبی میں مجھے، نبی میں مجھے. موت آئے دیار نبی میں مجھے،
بس یہی ایک ارمان سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، جس سے شرمائے خوشبوئے باغ جناں، جس سے شرمائے خوشبوئے باغ جناں، وہ مہک روح پرور پسینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب آپ آئے، بہار آئی، مفتی یاسر واحدی صاحب، کیسر احمد راجہ صاحب اور سیم اسٹارن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دل خوش ہو گیا الحمدللہ۔ اہلاً و سہلاً حضرت، کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ حضرت، جی وعلیکم السلام جی، ویلکم بالکل، اللہ ویلکم۔ کا اسلامک شکر ہے اسٹوڈنٹ جی۔ بھائی بہت شکریہ، اسلامک اسٹوڈنٹ بھائی، جزاک جی اللہ۔ جزاک جی اللہ۔ حضرت ویلکم۔ ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام تھوڑا سا سنا، یہاں اصل میں جمعہ کا وقت ہے تو اس لیے میں پہلے وقت نہیں نکال پایا، جی لیکن ایک آدھ حصہ سنا میں نے، تو زبردست پروگرام آپ کا چل رہا ہے ماشاء اللہ، اور آپ نے بہترین انداز سے کچھ لوگوں کو ٹیکل کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو بات ہوئی، کسی چیز کی اصلاح ہو، کوئی بھی چیز ہو تو ضرور اس میں آپ کرتے رہیے گا۔ آپ نے اگر اصلاح کی بات کی ہے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا، میں نے اور اسی لیے کیا ہے، میں نے کہا آپ نہیں کہیں گے میں خود کہہ دوں۔ اب آرام ہے۔ مجھے پتا ہے، دیکھیں مجھے پتا ہے اب اتنا عرصہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں الحمدللہ، تو مجھے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے، تو میں خود کہہ دیتا ہوتا ہوں۔ جی جی حضرت۔ اگر آپ یہ بات، چونکہ آپ نے اس سے پہلے میں کئی مرتبہ آپ کی اسٹریم میں آیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی اصلاح کے تعلق سے بات کہنا چاہتے ہیں، آج آپ نے کہا، اس کا مطلب کچھ آپ کو بھی گڑبڑی کہیں لگ رہی ہے۔ نہیں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ جب جی، ایک عرصہ گزر جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے۔ تو یہ بات، اچھا یہ بات ہے، چلے ماشاء اللہ۔ جی عرض یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے انکت کیا وہ ایک لڑکا شاہ رخ، اس کے معاملے پر جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، جی اس سے مجھے اختلاف ہے۔ ضرور اس میں دو تین باتیں ایسی آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آئی ہے کہ ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ اسلام سے تعلق نہ ہونے کا مطلب کیا آپ نے اس کی تکفیر کر دی؟ نہیں، زبردست آپ نے اصلاح میری کر دی۔ تکفیر نہیں، یہ تھا کہ چونکہ اس نے یہ اچھے کام کرنے کے باوجود ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کی تنقیص کا، تعزیر کا، یا اس پر ایک ایسا حکم لگاتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے سوسائٹی کے اعتبار سے، تو ہم یہ حکم لگائیں گے، تکفیر کا نہیں۔ یعنی اسلام سے تعلق نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو عذر کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، یا اپنی نیکیوں کو اس گناہ کے عذر کے طور پر یا جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ جی یہ میری رائے۔ میرے خیال سے اس کو پھر بہتر طریقے سے کہا جا سکتا تھا، کیونکہ جو بھی اس کو سمجھے گا وہ یہی سمجھے گا، جو اس کو سنے گا، کہ اب وہ اسلام سے نکل گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے اس کا یعنی اسی اسٹریم میں اس کی اصلاح ضروری تھی۔ دوسری آپ نے ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اور شاہ رخ والے معاملے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگرچہ وہ اسلام پر ہے، اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اس نے ایک جان لی ہے معصوم، لہذا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ جی اچھا، یعنی وہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اچھا، قاتل چاہے وہ مسلمان کو قتل کرنے والا ہو یا کسی غیر مسلم کو، قتل گناہ ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن کسی عمل کی بنیاد پر ابدی جہنم نہیں ملتی۔ ابدی جہنم ملتی ہے عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے کے کرپشن کی وجہ سے، عمل کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے ابدی جہنم کا جو عقیدہ وہ معتزلہ اور خوارج کا ہے۔ ٹھیک، میری رائے کے مطابق
وہ اس آیت کے الفاظ سے جو استدلال ہوتا ہے سلیس، اگر اس میں کوئی اصلاح ہو سکے ضرور، کیونکہ وہاں خالدن فیہا کے الفاظ آئے ہیں، تو میرا ماننا پھر یہ ہے کہ شاید وہاں کیونکہ مختلف جگہ پر خالدین فیہا کے الفاظ آئے ہیں جہاں ابدی کا ہی استدلال کیا جاتا ہے، ابدیت اس کا۔ آیت کا جو مفہوم مفسرین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی قتل کو حلال سمجھ کر کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو قتل کرے، تو اس تحلیل کی وجہ سے اس نے چونکہ احل ما حرم اللہ، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو اس نے حلال کر دیا، یہ اب عقیدے کا مسئلہ ہو گیا، اس بنیاد پر وہ جہنم میں ہمیشہ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے ہی انجام دیا ہے، گناہ تو ہے لیکن اس کی وجہ سے ابدی جہنم نہیں ملے گی۔ ٹھیک 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 ہو گیا، یعنی اس میں یہ ہے پھر جو گناہ گار ہے یا جو مرڈرر ہے اس کی نیت کے اوپر چلا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، یہ اللہ چیز کی ہوگی۔ عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ اب اگر مان لیجیے قتل کرتے وقت اس کی نیت یا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بالکل حلال ہے میرے لیے، تو وہ کافر ہو گیا اور کفر کی وجہ سے اب وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو گناہی سمجھ رہا تھا اور یا یہ کہ بعد میں اس نے کم سے کم دل میں توبہ کر لی، تو دنیاوی سزا تو اس کو دی جائے گی اور ٹھیک اخروی سزا وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلے میں اس پر مزید دیکھوں گا حضرت کہ آیا اس حوالے سے مزید اور کیا چیزیں ملتی ہیں، تو میں انشاءاللہ پھر اس پر آپ کے ساتھ مزید بات کر لوں گا۔ جزاک اللہ، آپ نے اصلاح کی۔ اور کچھ حضرت؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے فرمایا اس لیے کہہ دیا میں نے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل میں نے خود اسی لیے فرمایا کہ مجھے جب آپ آئے ہیں تو مجھے چاہیے تھا کہ میرے اس سوال کے اندر ایک جو اکیڈمک ہیں یعنی میرے آنے سے آپ کو لگا کہ پولیس آ گئی۔ نہیں نہیں، میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں عامر بھائی کہ آپ کو نا کہنا نہیں چاہیے۔ سوری، آپ نے قرآن کی بات کیا، پہلے مکمل کیجیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں اس کا علم نہ ہو۔ میری نظر کے مطابق آپ اہل ذکر ہیں، یقیناً ہیں، تو مجھے کسی جگہ پر بھی محسوس ہوگا کہ میری اصلاح کی ضرورت ہے، میں آپ کی طرف رجوع کروں گا اور یہ مجھ پر واجب ہے۔ اسی طرح جتنے علم والے ہیں یا جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہی رویہ رکھنا چاہیے کہ آپ کو رجوع کرنا واجب ہے ان لوگوں کی طرف۔ اللہ نے اس کو کہا ہے میریٹوکریسی، قرآن کے اندر بھی جو میریٹوکریسی ہے وہ یہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو اہل ہیں اس کے ان کی طرف لٹایا جائے۔ تو حضرت میں اس پر مزید تحقیق کروں گا، آپ نے میری اصلاح کی، اس پر مزید دیکھ کر میں آپ سے بات کروں گا اور انشاءاللہ اس پر جو موقف ہوگا میں اپنی اصلاح کروں گا ضرور۔ جزاک اللہ۔ بہت بہتر، بارک اللہ فیکم۔ عامر بھائی شرعی طور پہ تو ایسا ہے کہ اہل ذکر سے آپ ضرور پوچھیں، لیکن وہ جو عشق کا معاملہ ہوتا ہے نا، جو آپ نے کہا کہ بہت پرانا تعلق ہو، وہ قتیل شفائی صاحب کی غزل ہے، یارو کسی قاتل سے کبھی پیار نہ مانگو، اپنے ہی گلے کے لیے تلوار نہ مانگو۔ اس کا ایک شعر ہے کہ گر جاؤ گے اپنے ہی مسیحا کی نظر سے، مر کر بھی علاج دل بیمار نہ مانگو۔ یعنی اگر آپ نے اپنے مسیحا سے اگر آپ نے خود ہی علاج مانگ لیا نا، تو آپ مسیحا کی نظر سے گر جائیں گے، اس لیے کہ مسیحا کو پتہ ہوتا ہے اس نے کب دوائی دینی ہے، خود ہی، آپ منہ سے نہ مانگے۔ اس لیے آپ اپنے مسیحا سے پوچھا نہ کریں، وہ خود ہی آ گئے ہیں دوائی دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، مگر یہاں انتاکشری شروع، اپنا مشاعرہ شروع ہو جائے گا تو اسی لیے آگے چلتے۔ اچھا، ادب سے حضرت کا بھی بڑا شغف ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسٹریم میں تھا تو حضرت نے مجھے بڑے ڈھیروں ڈھیر شعر بھیجے اور میں بڑا خوش ہوا، اور میں سوچ رہا تھا یہ سارے جدائی والے اشعار مجھے بھیج رہے ہیں، میں ڈر میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ کہ جدا تو نہیں ہو رہے۔ میں نے کوشچن مارک بھیجا، میں نے کہا حضرت خیر سے خیر۔ حضرت جزاک اللہ، ماحول بڑا مزے کا بن گیا، آپ کی آمد سے بڑے دل خوش ہوا اور میرے علم میں اضافہ بھی ہوا اور انشاءاللہ مزید بھی ہوتا رہے گا۔ آگے بڑھائیں حضرت آپ کی اجازت سے، کیسر بھائی؟ جی ضرور ضرور۔ جی جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ جناب اگلے نان مسلم ہمارے ساتھی ہیں پنکج راج جی۔ جی بھیا۔ ہیلو جی پنکج بھیا، آواز جا رہی ہے عامر بھائی؟ ہیلو آ رہی ہے، جا نہیں رہی، جی آ رہی جی ہے۔ پنکج بھائی بولیے، کیسے آپ؟ ہاں آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ ہیلو رہی ہے، بولیے۔ جی جی آ رہی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ہیلو یار کو بیچ میں ہیلو 50 بار آپ نے ہیلو ڈال دیا ہے، کیا پورے ہندوستان کو سنانا ہے بھیا؟ ہم 4 بندوں کو سنائیں۔ یہ جتنے بھی ایک مسلم پنکج ہیں بھائی یہ بولیے۔ سب، میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی ایک مسلم ہیں یہ سب صرف پیسے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ یہ ادے پور کا پورا کانڈ وہ کتنا اسٹریم کیا اس پہ، ابھی جو ایک وہ ٹیچر والا کانڈ ہوا
उस पे किसी ने भी एक स्ट्रीम नहीं किया। मैं समीर के चैनल पे भी गया, उससे बोला कि हिम्मत है तेरे में इस पे स्ट्रीम करने का। वो बोला कि जा तुम चैनल खोल लो, तुम करो ये सब। तब नहीं करना मेरे को ये सब, मैं इस्लाम से निकला हूँ, इस्लाम को करूंगा। अब ये तो न्यूज़ है हमारे लिए, उस पे तो स्ट्रीम हमने भी की थी कंडेमनेशन की। जी 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 हाँ देखा था स्ट्रीम में आप लोगों का। जी जी। पंकज भैया, आप कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम पैसे के लिए कर रहे हैं, तो सनातन को जगाएगा कौन? क्योंकि आप उस बरादरी के हैं, उस कम्युनिटी के हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ कोशिश कीजिए, इन लोगों की स्ट्रीम में जाकर कहिए कि भाई क्यों कर रहे हो इनके साथ धंधा। मेरा एक दोस्त वो एकदम फुल भक्त था एक मुस्लिम का, एडम अच्छा सीकर का। हाँ अच्छा, अभी उसके दिमाग में भी घुस रहा है, तब मैं उसको बताया फिर। ये जरा सुनिए पंकज भाई, एडम सीकर जो है ना वो क्या कहता था, जरा ये भी सुनिए आप, ये जरा सुनिएगा, ये देखिए जरा। हाँ सुना हूँ मैं वो। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी हाँ पंकज भैया। सुना था, हाँ सुना था मैं आपके पिछली स्ट्रीम में ये। हाँ चलें ठीक है, आपने बात रख ली। तो यानी एक्स मुस्लिम्स जो हैं इस वक्त जितने हैं सारे धंधा कर रहे हैं। कोई अच्छा एक्स मुस्लिम भी है जो आपको लगता हो नहीं ये ठीक है? कोई एक बता दें। सब धंधा कर रहे हैं सब। जबरदस्त जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू पंकज भैया, ये आपने बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है। आप जैसे सनातनी जो हैं वो होंगे तो ये मसला हल होगा, वरना नहीं होगा भैया, सीधी बात है। वेलकम वेलकम। ठीक हो गया, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। लो भाई पंकज भैया ने तो, अच्छा जी आगे चलते हैं। 4 लाइट है हमारे साथ जी। 4 लाइट भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार भी पता नहीं, अब ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार। जी जी मेरे भाई हमवतन बोलिए, दो कैसे हैं आप? दो बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या? हम जो हमारे हमवतन है दो, उनको भी नमस्कार है मेरा। आदाब 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 भाई, बताइए आदाब, कैसे? ग्रीटिंग्स। मीटिंग्स जी आप सनातनी भाई हैं? जी बिल्कुल। क्या कहिएगा टॉपिक के ऊपर? हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो इस्लाम में खुदा है वो सही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा वो है, इख्तिलाफ है इस बात पे। अगर इस सवाल का जवाब अगर नहीं, कोई देखें 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 4 लाइट भाई, नहीं जी, गलत जगह पे आप जा, आपको मुद्दा नहीं पता। मुद्दा ये है कि आपने आके सवाल नहीं पूछना और आपने आके हमसे कन्विंस नहीं होना। मुद्दा ऊपर देखें, अच्छा। बड़ा बड़ा शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों के अंदर हमने हाँ लिखा है। कन्विंस कर रहा हूँ मैं आपको, हाँ, हमें कन्विंस कर कन्विंस रहा हूँ। कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है जी, हाँ बोलें आप बोलें। हाँ जी हाँ कन्विंस ही कर रहा हूँ। अभी आप ये बोल रहे थे, बताया था कि भाई भगवान शंकर का सीमन गिरा, ऐसे अभी बात चर्चा चल रही थी जैसे। मैं एक हदीस ऐसी भी आती है जिसमें बोला जाता है कि मोहम्मद साहब के जो 30 या 40 मर्दों की उनके अंदर वो थी ताकत। अच्छा अच्छा, तो इस्लाम छोड़ दूं? नहीं पूरी बात सुन लो। अब वो तो आपकी मर्जी है, आपके मुझे मन जल्दी में है ना, मुझे जल्दी है ना भाई। वो कहते हैं भाई बड़ा उधर दौड़ लगी हुई है, पैसा है बड़ा उधर, कोई जल्दी का जबरदस्ती काम चल तो रही है। शैतान का, ये तो उर्दू में ही बताया, हमारे यहाँ से देवबंद में बताते हैं। तो आप भी तो जल्दी ना करो फिर, थोड़ा मुझे नहीं टॉपिक की आप तरफ। कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ओहो, तो मैं मैं तो ये बता कन्फ्यूज रहा होने हूँ। के लिए कर रहा हूँ ना। जी जी इसका मतलब है तो जितने एक्स मैं मुस्लिम है सारे, इसका मतलब है जितने एक्स मुस्लिम है सारे शैतान है, उन्होंने जल्दी की। एज यू, वो आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं ना जल्दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मोहम्मद साहब 40 मर्दों तक की वो रखते थे, और मैं मानता हूँ आयशा आना मतलब देवी जो थी, मैं देवी वो नहीं बोल थी, देता हूँ अपनी तरफ देवी से नहीं बोल थी। देता हूँ, रिस्पेक्ट हाँ। देते हैं जैसे हम, ठीक है। हम्म। तो वो भी मैं मान लेता हूँ वो यंग थी, पूरी थी। लेकिन अगर मोहम्मद साहब 40 उसका वो रखते तो थे भैया भैया तो भैया भैया जी एक मिनट भैया, 4 लाइट भैया, जी जी शैतान जल्दी शैतान की तरफ से है, मगर इतनी देर भी मत करें कि शैतान भी सो जाए। तो जी थोड़ा जी सा जी, जल्दी ठीक है जल्दी आ जाए इतराज ठीक की है। तरफ, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आ कि रहे हैं? अगर वो इंटरकोर्स करते रहे होंगे
تو 40 مردوں کی پاور سے انٹرکورس کرتے ہوں گے نا, اور اگر وہ ایسا کر رہے تھے تو پھر بھی جاتی ہے نا, اگر وہ ینگ بھی تھی. اچھا, یہ آپ نے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے یہ کسی حدیث سے مجھے دکھانا ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے تھے وہ 40 مردوں کی طاقت کے ساتھ کرتے تھے, یہ کوئی کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ بالکل حدیث ہے. آپ کو یاسر الواجبی جی بیٹھے ہیں یہاں پہ, وہ جھٹلائیں گے تو میں مان لوں گا. ٹھیک ہے عامر خان بھائی, اگر یہ جھٹلائیں گے تو میں مان لوں گا ان کی بات, میں نہیں کبھی بھی اٹھاؤں گا. سن تو لو کیا رہا ہوں, رٹا ڈال دیا ہے, سن تو لو کیا کہہ رہا ہوں. سنو, میں کہہ رہا ہوں جو میں نے پوچھا ہے وہ حدیث دکھانی ہے. ایک بندے کے اندر 10 بندوں کی جان ہو, 20 بندوں کی جان ہو, وہ کیا ہر وقت ہی 20 بندوں کی جان لے کے پھرتا رہتا ہے کہ 40 بندوں کی جان لے کے پھرتا ہے؟ عجیب بات ہے. اچھا, جان نکال لیتا ہوا پھر وہ, مطلب اس کو باقی کی بندوں کی 39 بندوں کی جان نکال کے وہ اپنی گھر پہ ہی رکھتے تھے. نہیں, کیا مثال کے طور پر ایک باڈی بلڈر جو ہے, ایک باڈی بلڈر, ٹھیک ہے, وہ ایک گلاس کو پکڑتا ہے, عام آدمی بھی گلاس کو پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, پاور ہوتی ہے نا, پاور ہوتی ہے, وہ کیا گلاس توڑ دیتا ہے؟ باڈی بلڈر کے ہاتھ میں گلاس آ کے ٹوٹ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے چیز کو استعمال کرنا ہے. مجھے اجازت دیں گے, یہ بات لمبی ہو جائے گی, مختصر کرتے ہیں اس کو. یہ جو بیوقوفی مار رہے ہیں اس کا یہی کچھ میں جواب دے سکتا ہوں کہ کوئی گراؤنڈ تو بتاؤ, کوئی اعتراض کا ہے کیا؟ اسلام چھوڑوائیں گے. جی کیسر بھائی آپ اپنا بتائیں, پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی آپ بولیے. جی کیسر. اچھا جی, میں سائنٹیفکلی اسپیکنگ, اور یہ بات جو ہے وہ میں پہلے ایز اے ڈسکلیمر میں کر دوں کہ شاید یہ تھوڑی سی اوور 18 ہو, تو ینگر آڈینس پلیز چلے جائیں, نہ جائیں, میں کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن کم سے کم اپنا اخلاقی فرض پورا کر دیا ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ, فور لائٹ, آپ کو پتا ہے سنگل اورگزمک اور ملٹی اورگزمک کا کیا فرق ہوتا ہے؟ سر میری بات سنی آپ نے؟ ہیلو جی بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سنگل اورگزمک اور ملٹی اورگزمک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہے, بتا دیجیے آپ. ٹھیک ہے, یہ عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے. جو سنگل اورگزمک ہوتے ہیں وہ مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ انٹر کورس کرتے ہیں, اس کے بعد نہیں کرتے, جو ول ڈیزائر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو ملٹی اورگزمک ہوتے ہیں ان کی آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ملٹی اورگزمک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انٹر کورس کے بعد 5 منٹ کے بعد دوبارہ سے ان کے اندر وہی ول اینڈ ڈیزائر ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ وہ سنگل انٹر کورس کے اندر بھی وہ 3-4 دفعہ اپنی وہ خواہش پوری کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ملٹی اورگزمک ہوتے ہیں, دیر فور ان کو ایشو نہیں ہوتا. لیکن اور ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں, مردوں میں بھی ہیں, عورتوں میں بھی ہیں. میں لائف کوچ ہوں, اس طرح کے بہت سے کیسز ایسے میرے ساتھ آتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا جو ہے سیکسولوجسٹ کی بھی جو ہے وہ ایجوکیشن لینی پڑی, تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ میں کوئی ولگر بات نہیں کر رہا. تو ڈو یو تھنک کہ وہ جو مرد ہوتے ہیں ملٹی اورگزمک, ان کی بیوی اگر سنگل اورگزمک ہو, یعنی کہ وہ مرد ایسا ہے کہ جو ایک رات میں 3-4-5 دفعہ انٹر کورس کر سکتا ہے, وہ جب پہلی دفعہ اپنی وائف کے ساتھ کرتا ہے تو ایکچولی وہ 5 مردوں کی طاقت یوز کر رہا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ از دا کیس؟ میرا تو یہی ماننا ہے کہ اگر وہ کرتا ہے تو وہ اپنی پوری پاور سے ہی کرتا ہوگا. بالکل فرسٹ ٹائم تو ضرور کرتا ہوگا. یہی اب میں مفتی صاحب کے حوالے کرتا ہوں, یہی آپ کی سمجھ میں غلطی ہے کہ زیادہ مردوں کی طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں ایکچولی فزیکلی وہ سارے مردوں کی طاقت ہر وقت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹی اورگزمک ہوتے ہیں, آپ بار بار انٹر کورس کر سکتے ہیں اتنی دفعہ کہ جتنے 5 مرد, 6 مرد, 10 مرد کر سکتے ہیں, اتنی دفعہ راجا آپ بھائی اکیلے ایک چیز پورا ہو گیا تو میں بولوں. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ محمد صاحب جتنی بھی وائف تھی سب کے ساتھ چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. آپ کا نام فور لائٹ ہے. میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا. بحیثیت مرد کے اگر آپ شادی شدہ ہیں, کیا آپ کو ایک سے زائد عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ جی میں شادی شدہ ہوں. کیا آپ کو ایک سے زائد عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میں رک جائیے یہیں پر رک جائیے. میں اپنی پوری بات تو بتا دوں. نہیں, میں ابھی آپ کی بات, ابھی تو میں پوری اپنی بات کروں گا. جس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم سے کم یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ ان کے حرم میں ان کے پاس 40 عورتیں بھی ہوں. بھائی 40 مردوں کی طاقت اگر ایک آدمی کے اندر ہے تو وہ 40 عورتوں سے پوری کرے گا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو 40 مردوں کی ہے ان کے پاس ایک وقت میں 9 ازواج, 9 بیویاں.
تو یہ حدیث تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ ایک آدمی کو طاقت اتنی دی گئی لیکن اس کا کنٹرول اتنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول تھا. تو یہ تو نبوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جی میں ایک حدیث ایسے بھی ہے کہ جب محمد صاحب ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک لیڈیز جا رہی تھی تو ان کو دیکھ کے انہوں نے انٹرکورس کی چاہ ہوئی ان کو اور وہ انٹرکورس کر کے آئے. پھر انہوں نے بولا کس کے ساتھ تو آپ مطلب انہوں نے اس کو لیڈیز کو دیکھ کے انٹرکورس کرنے گئے. ایک تو یہ کہ وہ حدیث کا حوالہ دیں, اور اگر میں اس کو مان بھی لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کو انٹرکورس کی خواہش ہوئی اور وہ انٹرکورس کر کے آئے, اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر کے آئے ہوں گے نا. نہیں میں ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ محمد صاحب نے انٹرکورس نہیں کیا, ایسا بھی ہے. اچھا یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ پلا ہو جائے, یہ کوئی نئی کتاب نکل آئی ہے یار. میں تو سو کے اٹھوں کدھر سے نکلی ہے یہ؟ ویسے بتائیے گا جہاں پہ آپ نے یہ سنا ہے. دیکھیں فور لائٹ بھائی ایسی بات نہ کریں جو اس کا مطلب آپ پھر ایکس مسلم کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں. جو جھوٹ وہ آپ کو پلا رہے ہیں, آپ کو جھوٹ پی رہے ہیں. ویسے میں نے سنا ہے لیکن میں اگر میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں تو میں دے دیتا ریفرنس. میں آپ کو نہیں, ریفرنس ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں آپ کو دیکھیں ایک چیز بتاتا ہوں. ایسی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 ازواج کے پاس, 9 بیویاں ایک وقت میں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. ٹھیک ہے, اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ان 9 کے ساتھ انٹرکورس ایک رات میں کیا, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ ایسا ہے کہ 9 کے ساتھ انہوں نے انٹرکورس کیا. لیکن اس میں غلط کیا جتنے کے ساتھ بھی کیا وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات میں 1 مرتبہ انٹرکورس کرے یا 10 مرتبہ کرے, کیا غلط ہے اس میں مورلی؟ مجھے بتائیے. نہیں, میں نے یہ بات اس بارے میں کہی تھی کہ آپ یہ بول رہے تھے کہ جب ان کے ساتھ انٹرکورس ہوا عائشہ جی کے ساتھ تو انہوں نے اپنی پوری وہ نہیں لگائی. وہ آپ کی اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ آپ کی بات عقلی اعتبار سے بھی اور سائنسی اعتبار سے بھی غلط ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی آپ کو عامر بھائی نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی جو بہت زیادہ اس کے مسلز ہیں باڈی کے اوپر, زبردست طاقت رکھتا ہے, اگر وہ گلاس پکڑے گا تو کیا وہ پکڑتے ہی توڑ دے گا؟ نہیں توڑے گا. یعنی ایک آدمی کے اندر 40 مردوں کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں جس وقت میں انٹرکورس کر رہا ہے تو 40 مردوں کی طاقت وہاں موجود ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 40 مرتبہ انٹرکورس کر سکتا ہے, ون آفٹر دی ادر. یہ مطلب ہے اس کا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود انٹرکورس کرتا ہوں, میں بتا رہا ہوں تو یہ سبھی انسانوں کی ہوتی ہوگی. جب انٹرکورس آدمی کرتا ہے تو وہ گلاس پکڑنا الگ میٹر کرتا ہے, جب وہ انٹرکورس کے لیے ہوتا ہے. نہیں, وہ ایک ایگزامپل بھی ہے, مجھے معلوم ہے کہ انٹرکورس اور گلاس پکڑنے میں فرق ہے, بچہ بھی جانتا ہے. وہ ایک صرف مثال ہے, آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر, چلو میں آپ ہی کی مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا نا آپ انٹرکورس کرتے ہیں, تو سنیے ایک مثال. مثلا آپ نے کوئی خمیرہ کھایا اور ایک دم آپ کے اندر زبردست طاقت آ گئی, تو اب آپ نے انٹرکورس کیا. آئی ایم سوری, تھوڑا سا ایک ولگر ہو رہا ہے. اب آپ نے انٹرکورس کیا. کر لیں سر, آپ آوازیں حق پہ ہیں حضرت, اجازت. اچھا, ورسز کسی دن آپ نے خمیرہ نہیں کھایا اور اس دن آپ نے انٹرکورس کیا. دونوں صورتوں میں آپ کی پرفارمنس میں تو فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جس دن آپ نے جو ہے خمیرہ کھایا اس دن آپ کی جو زوجہ ہیں وہ اتنی پریشان ہو گئیں کہ آپ نے ان کو انجر کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ زیادہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک دن سیٹسفائی کیا, دوسرے دن آپ نے ان کو سیٹسفائی نہیں کیا. یہی تو ہوگا نا, اس سے زیادہ کیا فرق ہوگا؟ نہیں مفتی صاحب, ایسا ہوا تھا جب فرسٹ ٹائم ہوا تھا. فور لائٹ بھائی میں آپ کو ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ آپ نے کمپیئر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمی کی طاقت رکھتے ہوئے, ویسے ہی آپ کبھی کرشنا جی کو کمپیئر کیے 16,000 عورتوں کی طاقت رکھتے ہوئے, کیونکہ ان کے وائف تھے 16,000 اور سب سے انہوں انٹرکورس کرتے تھے اور سب سے ان کو 10 بچے تھے. توبہ توبہ توبہ. یہ سیم بھائی آپ نے ایک بھی آج تک, میں ایک آدھ کو تو نہیں مانتا لیکن آپ نے کوئی ریفرنس صحیح نہیں دیا, لیکن میں آپ پہ جاتا ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ غلط ہی ریفرنس دے رہا ہوں, میں ریفرنس دے رہا ہوں, نوٹ کر لیجئے, کراس چیک کر لیجئے. یار آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ریفرنس کس مہابھارت میں, تو آپ رامائن گھسا دیتے ہو رامائن میں, مہابھارت وید میں آپ اپنشد گھسا دیتے ہو.
कृष्णा को हाँ। पकड़ रहा हूँ भाई, कृष्णा को पकड़ रहा हूँ, हाँ। चाहे वो महाभारत हाँ। से मिले या कहाँ से भी क्योंकि बरामद हो, पर कृष्णा को ही पकड़ रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने देखा ना आपको, मैं इस वजह से आज सुनिए, तक आपसे कभी मैं- बात नहीं करी मैंने, मुझे पता था ठीक ना है, मैं कि आपको एक आप ना रेफरेंस, जब भी ठीक है, मैं रेफरेंस आपको एक देते हो ना, रेफरेंस,